نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر اللہ رب العزت آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری ہماری بہنوں نے اندرون ملک اور بالخصوص UK US سے ہماری بہنوں نے سوال بھیجا تھا۔ شادی کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا جو میاں ہے وہ نامرد ہے، وہ ہم بستری کے قابل نہیں، وہ صحبت کے قابل نہیں، ہم اس کے ایسے میاں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ تو پیارے سامعین و ناظرین، اور بالخصوص میری ان تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ جن کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے کہ ان کے میاں شادی کے بعد اگر وہ نامرد ہیں، ان کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے، ان کو تسلی نہیں دے سکتے، ان کو خوش نہیں رکھ سکتے، تو سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ عرصہ تک علاج اور معالجے کے لیے اس کو وقت دیں۔ ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ نہ آپ تذکرہ نہ کریں، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ، نہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ، چونکہ میاں اور بیوی کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ان کو پردے میں رکھ کر جو ہے ان کو حل کیا جائے۔ اگر وہ حل ہو جاتے ہیں تو فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے، آپ وقت گزاریں، آپ کو جو مسئلہ تھا، آپ کو جو ایشو تھا، آپ کو جو تکلیف تھی وہ حل ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ کافی وقت دینے کے بعد بھی حل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ دائمی مرض ہے، حکیم اور ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو آپ اپنے میاں سے کہیں، درخواست کریں کہ آپ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے مجھے طلاق دے دیں، مجھے رخصت کر دیں۔ اگر میاں اس بات پر بھی راضی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، آپ اس کے والدین کو، اس کے دوسرے جو بہن بھائی ہیں ان سے درخواست کریں، ان کو بتلائیں۔ اگر وہ ان کی بات نہیں مانتا، پھر آپ جو ہے اپنے خاندان کے، اس کے خاندان کے کچھ لوگوں کو بٹھائیں تاکہ اس مسئلے کو حل کر لیں۔ اگر ایسا بھی نہیں ہوتا، آپ خلو کے بارے میں سوچیں کہ خلو کر لیں، آپ کو جو مہر اور جتنا کچھ دیا ہے آپ اسے واپس کر لیں اور اس سے خلو کر لیں۔ ان تمام صورتوں میں بھی اگر میاں راضی نہیں ہوتا، طلاق نہیں دیتا، آپ قضا اور عدالت کا راستہ اختیار کریں۔ اب عدالت اس کو بلائے گی اور علاج اور معالجے کے لیے اسے 1 سال کا وقت دے گی، ٹھیک ہے، کہ 1 سال کے اندر اندر آپ علاج اور معالجہ کریں میاں کو۔ اگر 1 سال کے اندر اندر وہ میاں ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ مل لیتا ہے، اس سے ہم بستری کر لیتا ہے، اس سے وطی کر لیتا ہے، فبیہا و نعمت، بالکل ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک سمجھا جائے گا کہ یہ صحت مند ہو گئے اور اس نے اپنا علاج اور معالجہ کامیابی کے ساتھ کروا لیا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 1 سال گزرنے کے بعد بھی میاں ٹھیک نہیں ہوتا اور نہ وہ عدالت آتا ہے، نہ وہ طلاق دیتے ہیں، نہ خلو دینے کے لیے بھی وہ راضی نہیں، پھر عدالت جو ہے فسخ نکاح کا آرڈر جاری کر دے گی۔ میاں اور بیوی جو ہے جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ تو اس طرح آپ کریں۔ تو اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کافی علاج اور معالجے کے بعد بھی جو ہے میاں آپ کا صحت مند نہیں ہوتا، وہ ہم بستری پر، وطی پر، یعنی جمع پر قادر نہیں ہوتا، تو آپ یہ تمام جو طریقے میں نے آپ کو پورے ایک جو گائیڈ لائن دی ہے، یہ طریقے اختیار کرتے ہوئے اسے علیحدگی کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ورنہ چونکہ شادی کے بعد سب سے بڑی چیز صرف شادی تو نہیں ہوتی، شادی کے بعد بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ شادی انسان اپنی نسل کے لیے کرتا ہے کہ انسان کی نسل بڑھے اور کل قیامت والے دن پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کثیر امت پر جو فخر کریں۔ تو شادی کا جو سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنا ہوتا ہے، پاکیزہ لائف گزارنی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اولاد کا حصول ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کا دار و مدار ہوتا ہے صحبت پر اور انسان کی مردانگی پر، جب ایک مرد اس کے اندر مردانگی نہیں، وہ صحبت پر قادر ہی نہیں، وہ اپنی بیوی کو تسکین نہیں دے سکتا، تو اس سے ان تمام ایک ایک کر کے یہ راستہ اختیار کریں، پھر اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔